لائی رکھی سونیاں لگیاں موجاں ہن لائی رکھی سونیاں لگیاں موجاں ہن لائی رکھی سونیاں. الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین اکرام، پروگرام نعت زندگی ہے اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے. ماہ ربیع الاول کی بابرکت ساعتیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پھر مقدر میں کی، اور یہ رحمتوں اور برکتوں سے لبریز مہینہ اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ، اپنی پوری خوبصورتیوں کے ساتھ رواں دواں ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محافل کی ایک بہار ہے. اور ویسے بھی کائنات ارض و سما میں جب ربیع الاول شریف کا مہینہ ہوتا ہے تو موسم میں بھی ایک خنکی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، اور یہ ٹھنڈک ایسی ہوتی ہے جو ہمارے ذہن کو، ہماری فکر کو، ہماری سوچ کو ایک ایسی خوبصورتی عطا کرتی چلی جاتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ اس شہنشاہ دو عالم کی آمد کا مہینہ ہے کہ جس کے آتے ہی ہر چیز نکھرتی چلی گئی، اور آج بھی اس نکھار کا، اس خوبصورتی کا اور اس حسن کا جو نکھار ہے وہ آج بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے. ایک نثر کا نمونہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا پچھلے پروگرام میں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نظم میں، نثر میں، شاعری میں ایسے ایسے اعلیٰ پائے کے نمونے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ملتے ہیں کہ کوئی بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے جو فن عطا کیا ہے، جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی طرف اپنی توجہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے قلم سے ایسے ایسے اشعار نکلتے ہیں، ایسے ایسے لفظ نکلتے ہیں، اور ایسے ایسے جملے رواں ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے رشک آتا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کا نام کون نہیں جانتا. ان کی اردو نثر آج بھی ہمارے اردو ادب کے اوپر راج کر رہی ہے. ان کی تحریریں، ان کے مضامین اور ان کی تحریر کا جو حسن ہے وہ آج بھی اس کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. تو نظم تو میں آپ کی خدمت میں اشعار تو پیش کرتا رہتا ہوں، لیکن حضور کی آمد کے حوالے سے یہ جو نثر پارے تخلیق ہوئے اور حضور کی آمد کا ذکر کیا، اس میں سے ایک بند آپ کی خدمت میں مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریر، اور اس کا عنوان ہے عروس کائنات کی مانگ میں موتی بھر گئے. اس منظر کو کیا خوبصورت پیرائے میں بیان کرتے ہیں کہ رات لیلۃ القدر بنی ہوئی نکلی اور خیر من الف شہر کی بانسری بجاتی ہوئی ساری دنیا میں پھیل گئی. موکلان شب قدر نے من کل امر سلام کی سیجیں بچھا دیں. ملائکان ملاء الاعلیٰ نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا کی شہنائیاں شام سے بجانی شروع کر دیں. حوریں باذن ربہم کے پروانے ہاتھوں میں لے کر فردوس سے چل کھڑی ہوئیں، اور ہی حتی مطلع الفجر کی میعادی اجازت نے فرشتگان مغرب کو دنیا میں آنے کی رخصت دے دی. تارے نکلے اور طلوع ماہتاب سے پہلے عروس کائنات کی مانگ میں موتی بھر کر غائب ہو گئے. یہ بہت خوبصورت تحریر ہے، اور اس کو اگر پڑھتے چلے جائیں تو جملوں کا حسن، الفاظ کی ترکیب، اور ان کو اس طرح سے پرویا ہوا ہے جیسے واقعی کسی نے موتی جڑے ہوئے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ جب انسان متوجہ ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. آج ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز ثنا خان ثنا گو، جن کا کلام، جن کی آواز آپ بڑی محبت سے سنتے ہیں، دنیا بھر میں ان کا کلام سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تشریف فرما ہیں ہمارے بہت ہی پیارے جناب الحاج محمد رفیق ضیاء قادری صاحب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. آپ کو جناب خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور بلا تمہید اس خوبصورت نثر پارے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ شعر کی زبان میں حضور کا ذکر کیا جائے. ایک نعت کے چند اشعار میں بسم اللہ. ہمارے پیر و مرشد سید علی احمد شاہ صاحب، بسم اللہ. اس کلام سے آپ ان کا حسن ذوق، بسم اللہ. ارم رحمانی صاحب کا یہ کلام ہے، اس کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں.
نالین شکستہ نالین شکستہ تو بوسیدہ کعبہ ہے نالین شکستہ تو بوسیدہ کعبہ ہے یہ بادشاہ سلطنت ارض و سما ہے یہ بادشاہ سلطنت ارض و سما ہے سلطان مگر کرتا ہے فاقوں پہ گزارا سلطان مگر کرتا ہے فاقوں پہ گزارا درویش مگر مسند شاہی پہ سجا ہے درویش مگر مسند شاہی پہ سجا ہے یہ بادشاہ سلطنت ارض و سما ہے شے دیکھیے خاکی ہے مگر کسب ضیاء کرتے ہیں قدسی خاکی ہے مگر کسب ضیاء کرتے ہیں قدسی انسان مگر نور کے سانچے میں ڈلا ہے انسان مگر نور کے سانچے میں ڈلا ہے یہ بادشاہ سلطنت ارض و سما ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بارگاہ سلطنت شہ ارض و سما ہے. کیا خوبصورت مصرع اور کیا خوبصورت انداز سے، کیا اچھے لہن سے جناب رفیق ضیاء صاحب پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. نعت کا آغاز کیسے ہوا؟ نعت کا آغاز میں مجھے پہلے تو بچپن سے ہی مجھے یاد ہے، جب میں دوسری جماعت میں پڑھتا تھا ٹھیک، تو ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے بزم ادب کے. کسی نے کہا کہ یہ بچہ بھی نعت پڑھتا ہے. صحیح. تو وہ پرانے زمانے میں ایک وہ پرائمری اسکولوں میں ہاتھ سے پانی والا نلکا ہوتا تھا، تو انہوں نے مجھے اٹھا کے وہ بنی پہ نا وہ کھڑا کر دیا وہ دیوار پہ. تو پہلے تو میں رونے لگا. انہوں نے کہا بیٹا نعت سنانی ہے، رونا نہیں ہے. تو بڑی مشکل سے میں نے اس وقت 2 شعر سنائے. تو پھر وہ باقاعدہ ایک حصہ بن گیا. پھر بہت سے اس کے بعد جب ایک ہوتا ہے بچوں میں شوق ہوتا ہے نعت پڑھنے کا، اور یہ تسلسل کے ساتھ جاری رہتا ہے. پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں پہ واقعی انسان سمجھتا ہے کہ اب مجھے لوگ مجھے چاہتے ہیں کہ میں نعت پڑھوں،
اور مجھے نعت پڑھنی چاہیے، ایک وہ کون سا ایک ایسا لمحہ یا زندگی کا وہ میں کون آپ سا کو بتاتا ہوں۔ ایسا؟ میں پہلی دفعہ جب روزہ اقدس پہ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے، تو اس وقت مجھے کوئی نعت نہیں آتی تھی، ٹھیک، کوئی بھی نعت نہیں آتی۔ تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سرکار کی جالیوں کے سامنے رو رہا ہے اور درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، جب وہ پڑھ رہا تھا تو میں نے بھی آہستہ آہستہ اس کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ 20-25 سال پرانی بات ہے۔ ٹھیک، تو ایک ایسی کیفیت مجھے وہاں پہ ملی جو پہلے نہیں کبھی ملی تھی۔ صحیح۔ اس کیفیت کا ذکر ہم کرتے ہیں، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، کون کہاں سے ہمارے ساتھ ہے؟ جی لاہور سے بات کر رہا ہوں، شفاقت قادری۔ شفاقت قادری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب، کیا فرمائش کریں گے، کیا کہیں گے؟ جی صاحب میں فرمائش کرتا نہ سننی ہے، لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ضرور ضرور جناب، انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری کرتے ہیں جناب۔ کیفیت؟ وہ جب میں دوبارہ نماز کے لیے گیا تو میں نے چاہا کہ مجھے وہ کیفیت ملے، ٹھیک، لیکن مجھے کوئی نعت نہیں آتی۔ تو میں یہ سوچ کے 2 گھنٹے روتا رہا وہاں کہ سرکار میں کس قدر بدقسمت ہوں کہ آپ کو سنانے کے لیے میرے پاس کوئی نعت ہی نہیں ہے، مجھے نعت دے دیجیے، مجھے نعت خواں بنا دیجیے۔ واہ، میں یہی کہتا رہا۔ سبحان اللہ۔ تو بس پھر ایک دفعہ میرے پیر و مرشد سرکار نے کہا کہ یار تم سارے کام چھوڑ دو، تم نعت پڑھا کرو، ماشاءاللہ، تمہیں اللہ نے نعت کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان ان اللہ۔ کا فیضان بھی۔ اور جب نظر کرم ہوتی ہے کسی اللہ کے ولی کی، اللہ کے بندے کی، تو پھر ایسے ہی اس کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اور وقفے پہ جانے سے پہلے چاہیں گے کلام ایک اور شامل کریں، بسم اللہ۔ ایک کلام ہے وہ میری ایک منٹ جی، کالر ہمارے ساتھ ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سرور صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، خوش آمدید کہتے ہیں، کون کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں جناب؟ سر کراچی سے بات کر رہا ہوں اور آپ کی آواز میں نعت سننا چاہ رہے ہیں۔ جی جناب، انشاءاللہ ضرور ضرور انشاءاللہ آپ کو سناتے ہیں۔ اور اچھا، بات ہم چاہتے ہیں کہ ذرا چونکہ بڑی خوبصورت ہو رہی ہے، بزرگوں کا ذکر بھی ہوا، تو گھر میں بھی کسی نے آپ کو اپریشیٹ کیا؟ آپ میرے کو والد کہا صاحب جو کہ ہیں، میرے بھائی، میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے نعت ٹھیک کے ہے۔ حوالے سے۔ صحیح، مطلب میرے گھر کے جو معاملہ ہے تو وہ کہتے ہیں تم محفلوں پہ جاؤ، جہاں بھی جانا ہے، گھر کے معاملہ جو انشاءاللہ۔ صحیح۔ لوگ جو محبت کرتے ہیں اس ذکر کے حوالے سے، وہ کیسا محسوس ہوتا ہے اس کو دیکھ کے؟ ایک کالر ہیں جناب۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جناب، خوش آمدید کہتے ہیں سرور جناب۔ حسین نقشبندی صاحب، میرا نام راول پنڈی سے بات کرتا ہوں۔ جی جناب، خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو۔ جی اور سر، میری ایک ریکویسٹ ہے جی جی فرمائیے۔ کہ انہوں نے ابھی نعت پڑھی ہے، تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جبہ مبارک، جی جی ان کو پوشیدہ کہا جا سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ جی 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 بالکل، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، اور اس پہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے۔ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ظاہری سراپے کے حوالے سے، اور آپ کے جو لباس کے حوالے سے، آپ کی جو سادگی تھی رہنے کے حوالے سے، اس کا جو ذکر کیا جاتا ہے، وہ اسی طرح سے شعراء نے اس کو استعمال بھی کیا ہے، اس کا ذکر بھی کیا ہے، اور وہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کائنات ارض و سما کے مالک و مختار ہوتے ہوئے بھی آپ کا جو اظہار ہے، جو سادگی ہے، آپ کا جو طرز زندگی ہے، وہ کس قدر ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہمیں کس طرح رہنا چاہیے۔ شعراء نے بہت ساری اس پہ گفتگو بھی کی ہے، شعر بھی کہے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ ہم بات بھی کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، خوش آمدید کہتے ہیں، کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ سر سجاد بات کر رہا ہوں، قصور بابا بلے شاہ کی نگری سے۔ ماشاءاللہ جناب، خوش آمدید کہتے ہیں جناب بلے شاہ صاحب کی نگری سے۔ صاحب سے بات کرتے ہیں، لاجیک صاحب سے۔ جی آپ کی آواز جناب سن رہے ہیں، آپ فرمائیے۔ میں جو یہ کلام پڑھتے ہیں صوفی انور محمد صاحب کے سامنے نا قصور میں پڑھا ہے، بھائی جب پڑھا ہے وہ قصور سجاد بات کر رہا ہوں، کیا خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں، اللہ کا شکر ہے۔ جی جی بات ہونا کرم کمائی جانتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب، اور آپ فوری طور پہ فرمائش کر دیا کریں۔ یقیناً یہاں پہ جو بھی بیٹھے ہیں الحمدللہ خیریت سے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی محبت اپنی جگہ پہ، اور فرمائش فوراً کر دیا کریں۔ یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہو گیا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سے مانگیں گے تم ہی دو، بے قراری کے وقت یہ دعا پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے،
یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں. یہ سب تمہارا. جی ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. پروگرام نعت زندگی ہے اور جناب محمد رفیق ضیاء صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور بہت خوبصورت باتیں بھی ان سے ہو رہی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب بلا تاخیر کلام شامل کیا جائے. حضور کی آمد کے حوالے سے اتنا کلام لکھا ہے، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں، مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں. کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں، کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں. مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں. اور جسے کوئی بونا لگاتا تھا اس کو، جسے کوئی بونا لگاتا تھا اس کو، گلے سے لگانے حضور آ گئے ہیں، گلے سے لگانے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. جہاں کے اندھیرے سبھی دور ہوں گے، جہاں کے اندھیرے سبھی دور ہوں گے. ضیاء کو پھیلانے حضور آ گئے ہیں، ضیاء کو پھیلانے حضور آ گئے ہیں. مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت خوب. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے شعراء کے ہاں بہت خوبصورت کلام جو ہے وہ ملتے ہیں، اور جب ان کا ہم ذکر کرتے ہیں بہت سارے کلاموں کا میں نے حوالہ بھی کئی دفعہ آپ کو ساتھ ساتھ دیتا رہتا ہوں. جناب ساغر صدیقی کی خوبصورت نعت میں نے پچھلے پروگرام میں بھی پیش کی تھی، اور یہ ایک تسلسل ہے شعر کا ہماری زبان کے اندر اور دیگر زبانوں کے اندر جو وہاں سے ہوتا ہوا اردو زبان میں ہمارے تک پہنچا ہے. تو ہر کہیں یہ رانائی اور یہ خوبصورتی جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کا اظہار کیا جانا آج تک ختم نہیں ہوا، بلکہ رواں دواں ہے اور اسی طرح سے جاری و ساری ہے. اور اس میں نت نئے مضامین اور نت نئی زمینیں اور نت نئے خوبصورت اشعار جو ہیں وہ آتے چلے جاتے ہیں. رفیق ضیاء صاحب، شعر کب کہنا شروع کیا آپ نے اور کب محسوس ہوا کہ میں شعر کہہ سکتا ہوں؟ ایک تو مجھے گھر سے یہ ملا، میرے والد صاحب ٹھیک شاعر تھے. ایک جو بات میں نے یہاں چینل کے ذریعے ضروری کرنی تھی کہ میرے والد صاحب جو پیر و مرشد ہیں حضرت بابا حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی، ان کا تخلص ضیاء تھا. اس کے بعد والد صاحب نے ان سے کہا کہ جب شاعری شروع کی تو سرکار سے پوچھا کہ میں اپنے نام کے ساتھ ضیاء لکھ لوں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ضیاء بخشی. اچھا، ماشاءاللہ. تو میں نے تبرکن اپنے نام کے ساتھ ضیاء لکھا تھا. ٹھیک. میں اب کوئی باقاعدہ شاعر نہیں تھا، لیکن اس برکت کے ساتھ اور کچھ آپ دوستوں کی صحبت کی وجہ سے یہ شاعری کا سلسلہ پھر بڑھتا. ٹھیک، ماشاءاللہ. ایک کتاب بھی آپ چھپ چکی ہے، اس کا ٹائٹل لگی ہے موجاں. ٹھیک. اور دوسری انشاءاللہ جلدی ماشاءاللہ، اس کا نام بھی انشاءاللہ. اچھا، ماشاءاللہ جی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اور یقیناً ابھی آؤٹ کرنا نہیں چاہ رہے، ایک سرپرائز رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم بھی نہیں چاہتے کہ سرپرائز ابھی باہر آئے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں منور بات کر رہا ہوں جی کوات سے. جناب خوش آمدید کہتے ہیں بھائی آپ کو، اور فرمائیے کیا جناب فرمائش کریں گے. جی فرمائیے. سر صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے جی، دل کو بہت سکون پہنچ رہا ہے. بہت شکریہ جناب.
कोई फरमाइश कीजिए, प्रोग्राम में कुछ सुनना चाहेंगे? जी जी मैं सुनना चाहता हूँ जी, मदीना देखने की आरज़ू है मेरे सीने में। अच्छा जनाब, बिल्कुल ठीक है जी, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। और ये आरजू किसके सीने में नहीं है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाजिरी जो है वो तो किसके दिल में उसकी ख्वाहिश नहीं है? जो गए हैं उनके दिल में वो तड़प और ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो नहीं गए हैं उनके दिल में तो यकीनन ये तड़प बाकी है। और इसका इजहार भी शेर में बहुत कमाल और खूबसूरत पैराए में हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कलाम शामिल करें। बिस्मिल्लाह। फरमाइश जो है वो पूरी कर लें, जी, क्योंकि जी। वो बार बार उसी की फरमाइश है। अच्छा जी, फरमाइश से पहले एक कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद फरमाइश पूरी कर देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम, मैं मुनव्वर मदनी अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। जनाब खुश आमदीद और कहते हैं। आज आपने बड़े खूबसूरत और अच्छा पढ़ने वाले फिनाखान बुलाए हैं, और आज मुझे रफीक है कादरी साहब तशरीफ फरमा है। मेरी से गुजारिश है कि इनका एक बड़ा ही खूबसूरत कलाम है। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे। जी जी जनाब बिल्कुल। चैनल पे पढ़ते रहते हैं और महफिलों में से मैंने सुना है, तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जी इंशाल्लाह जनाब बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, और बिला ताखीर बिस्मिल्लाह कीजिए। लगियां ने मौजां लाई रखी सोनिया, लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोनिया, लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोनिया, चंगियां के मंदियां निभाई रखी सोनिया, लगियां ने मौजां आका दे गुलामा, मैं अदना गुलामा, लोकी कहंदे खास मैं ते आमा तुरियां, आका दे गुलामा मैं अदना गुलामा, लोकी कहंदे खास मैं ते आमा तुरियां, पर्दा जे पाया ते पाई रखी सोनिया, पर्दा जे पाया तेरे बाजों आका किसे खबर न लईए, बड़े चिर बाद आका मेरे सुनी गई, बनी हुई बात बनाई रखी सोनिया, लगियां ने मौजां ज़ियादियां बनिया गुलाम मैं, एदे नालों बद लेना की नाम मैं, बनिया गुलाम ते बनाई रखी सोनिया,
ਚੰਗਿਆਂ ਕੇ ਮੰਦਿਆਂ ਨਿਭਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مشہور زمانہ کلام جو ہر ثنا خان الحمدللہ بہت سارے ثنا خانوں نے بھی پڑھا، محافل میں بھی پڑھا گیا، دنیا بھر میں ماشاءاللہ پسند کیا گیا، اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ یہ کلام کس وقت تخلیق ہوا؟ کوئی اس کا بیک گراؤنڈ کچھ بتائیے۔ یہ کلام جو ہے، بس میں جب کلام لکھتا ہوں تو اپنی کیفیت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کلام لکھنا مشکل بات ہوتی ہے، جو کیفیت دل سے بندہ، تو یہ ارادہ یہ تھا کہ یہ کلام میں بس اپنے تک رکھوں گا اور سرکار کو یہ رات کو بیٹھ کے عرض پیش کیا کروں گا، جو میرے دل کا مدعا ہے۔ صحیح۔ تو جب میں نے اپنے پیر صاحب کو سنایا، سید علی احمد شاہ صاحب کو، تو آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا انداز ہے۔ صحیح۔ ان کی اجازت سے پھر میں نے محفلوں میں پڑھنا شروع کیا، تو پھر ایسی برکت ہوئی بس۔ ماشاءاللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اور اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب سرور حسین صدی صاحب، میں افضل مساحی عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جناب، خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو، بہار آ گئی ہے پروگرام میں آپ تشریف لانے سے آپ کے۔ سر پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے بس یہی کہوں گا کہ اللہ کریم نے آپ سے اور آقا علیہ السلام نے آپ سے کام لیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ذکر کے فروغ کے لیے سرور حسین نقشبندی سے کام لیا ہے، اور ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ بہت نوازش، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور میں چاہوں گا کہ آج جو آپ کی مہمان شخصیت ہے ان سے ذرا میری بات کروا دیں جناب۔ جی جی رفیق۔ السلام علیکم نشائی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ جناب، آپ کو بہت مبارک نعت زندگی میں، آپ بیٹھے ہوئے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ شکریہ جناب، مہربانی۔ اور میں آپ کو اس حوالے سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پر آپ بہت شبیہ آقا علیہ السلام کے نعت خان ہیں، وہاں پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ نعت گوئی کرتے ہیں تو ساری رنگ اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کے کلام میں نے دیکھا پاکستان سے باہر ہمارے ملک کے اندر جو نعت خان ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نشائی صاحب جی جی ایک سر میں فرمائشن سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی جی بالکل فرمائیے۔ کہ آج کل انہوں نے آقا علیہ السلام کے میلاد کے حوالے سے رفیق ضیاء صاحب ایک نیا کلام آپ نے لکھا ہے، ٹھیک، حضور آ گئے ہیں۔ اچھا، وہ انہوں نے ماشاءاللہ پڑھ لیا ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے وہ کلام سنا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کال کی اور آپ کی کال کے ساتھ ہی بریک کا وقت ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، پھر آپ کی خدمت میں ابھی دوبارہ حاضر۔ اول و آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تخلیق کے لحاظ سے تمام انبیاء سے اول ہوں اور مبعوث ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں نعت زندگی آپ دیکھ رہے ہیں۔ جناب رفیق ضیاء صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونا، اور اس کو بڑی خوبصورت انہوں نے لکھا بھی اور پڑھا بھی، اور پھر آپ نے محافل میں بہت سارے ثنا خانوں سے سنا۔ اور ایک اور خوبصورت نعت فرمائش میں چاہتا ہوں کہ اس کی آئی ہوئی ہے اور مجھے بھی پسند ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے۔ نعت کے چند اشعار، میں کافی دنوں سے طبیعت تھوڑی سی کچھ ناساز تھی، تو آج یہ میرا پہلا کیو ٹی پہ لائیو پروگرام۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو اردو کی نعت کی جو بڑی مقبول بارگاہ، اور میں نے حضور کی بارگاہ میں بھی یہ پیش کی، اور مدینہ شریف میں بہت سی محافل میں نے یہ نعت پڑھی، اسی کے چند اشعار۔ حضور میں تو ساری بہار آپ سے ہے،
حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میں میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، سیاہ بڑی ندامت ہے، سیاہ آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور یقیناً جتنی بھی بہاریں ہیں دنیا بھر میں، ہماری زندگی میں اور کائنات میں، سب کی سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہیں، آپ کا صدقہ ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہماری اردو نعت کی جو شاعری ہے اس شعر پہ قربان ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو جان کائنات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ٹھہری تو پھر جتنی بہاریں ہیں، جتنی رانائیاں ہیں، جتنی خوبصورتیاں ہیں، سب کے سب آپ کے طفیل ہیں۔ اور رفیق ضیاء صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما، ایک فرمائش حضور بلے شاہ صاحب کی نگری سے آئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی فرمائش پوری کر دیجیے۔ میری لکھی ہوئی جی بسم اللہ۔ پچھلے 2-3 سال سے میں وہ پڑھ رہا تھا، تو وہاں کیونکہ میں نے پڑھی تھی تو دوست نے جی جی بسم اللہ۔ لجپال سونا
کرم کمائی جاندے لکھاں ماڑیاں نوں گل نال لائی جاندے لجپال سونا لجپال سونا کرم کمائی جاندے لکھاں ماڑیاں نوں گل نال لائی جاندے نبیاں دا سونا سرداریاں مولے رب دے خزانیاں دی کنجی جدے کولے نبیاں دا سونا سرداریاں مولے رب دے خزانیاں دے کنجی جدے کولے رب دیندا لجپال ورتائی جاندے رب دیندا لجپال ورتائی جاندے لکھاں ماڑیاں نوں گل نال لائی جاندے اس کا حاصل کلام شیر او تر جاندا نالے کئیاں نوں اتاردا رنگ چڑھ جاندا جنوں میری سرکار دا او تر جاندا او تر جاندا او تر جاندا نالے کئیاں نوں اتاردا رنگ چڑھ جاندا جنوں میری سرکار دا جنوں چاہے سونا جنوں چاہے سونا رنگ چڑھائی جاندے جنوں چاہے سونا رنگ چڑھائی جاندے لکھاں ماڑیاں نوں گل نال لائی جاندے اور ایک شعر میں نہیں اعلیٰ حضرت کے بھائی حسن رضا صاحب ایک شعر کیونکہ میری جو ماں جی مرشد ہیں بڑے شوق سے یہ سنتی ہیں اس کا ایک ستائی انترا میں پیش کرتا ہوں دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت عجب انجمن آرائی ہو پھر تو خلوت شیر ہے آج جو ہے کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو ہے کسی پر کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو
کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب رفیق زیاد صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور بہت خوبصورت کلام آپ نے ماشاءاللہ پیش کی، اور محفل کو میں ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے ایک دفعہ پھر ناز زندگی میں موقع دیا، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین اکرام، پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں، اور فرمائش اکثر آپ کی آتی رہتی ہے، اور ابھی چند لمحے باقی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے اپنی ایک نعت کے چند اشعار آخر میں پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب پہ اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرمائے. طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجبت شكر علينا کی خوشبو یہی بتائے حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے. اور عطا رب جہاں دیے جلائے